بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وضو کا جو سنت طریقہ ہے، وضو میں فرض اور وضو میں سنتیں اور وضو میں مستحبات، انشاءاللہ اس طریقے سے ہم پریکٹیکل طریقہ یعنی شروع سے لے کر کے آخر تک جو ہم وضو بناتے ہیں تو کتنے فرائض ہیں، کتنی سنتیں ہیں، کتنے مستحبات ہیں، انشاءاللہ تعالی اس طریقے سے ہم آپ کو سکھانے کی کوشش کریں گے۔ آپ کے پاس میں سبق آج کا آ چکا ہوگا، جو لوگ سنی حسینی گروپ پہ ہوں گے یا میرے چینل پر، تو اردو میں بھی ہے اور رومن اردو کے اندر بھی ہے نا، اور اس کو ہم نے جو ہے ٹوٹل وضو کے اندر 56 پوائنٹ ہم نے بیان کیا ہے، شروع سے لے کر کے آخر تک، ایک کے بعد دیگرے اس طرح سے۔ اور جو مستحب ہے اس میں الگ کلر ہے، جو سنت ہے اس میں الگ کلر ہے، اور جو فرض ہے اس میں الگ کلر دیا گیا ہے۔ اسی اعتبار سے آپ تمامی حضرات جو ہے اپنے وضو کو بنانے کی کوشش کریں۔ تو وضو میں ٹوٹل فرض کتنے ہیں؟ 4، سنتیں کتنی ہیں؟ 14، مستحبات کافی زیادہ کتاب میں بیان ہوئے ہیں، جو آپ کے لیے آسانی تھا ہم نے اس کو مختصر کر کے 38 رکھا ہے۔ کتنا؟ 38۔ تو فرائض کتنے ہو گئے؟ سنتیں کتنی ہوئیں؟ اور مستحبات؟ اچھا، فرض کس کو کہتے ہیں؟ جس کو کرنا ضروری ہے۔ سنت یعنی اگر نہیں کریں گے تو اس کا ثواب نہیں ملے گا اور گنہگار ہوگا بندہ، عادت نہیں بنانی چاہیے۔ اور مستحب کہتے ہیں اگر کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو گناہ بھی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ فرض کرنا ضروری ہے، سنت اگر عادت بنا لیں گے چھوڑنے کی تو گنہگار ہوگا، اور مستحب کرو گے تو ثواب ہے اور نہیں کرو گے تو گناہ بھی نہیں ہے۔ اب بہتر ہے کہ ثواب مل جائے۔ اب آئیں سب سے پہلا پوائنٹ، منہ قبلہ کی طرف کرنا، یہ کیا ہے؟ مستحب۔ دوسرا پوائنٹ، اونچی جگہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں عام طور سے ہمارے یہاں وضو خانے میں جگہ اونچی رہتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ اونچی جگہ ہو، یہ مستحب ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے بیٹھ کر کے وضو بنائیں، کھڑے ہو کر کے نہ بنائیں۔ اگر کسی نے کھڑے ہو کر کے بنایا تو گنہگار نہیں ہوگا، لیکن بیٹھ کے بنائے گا تو کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ منہ قبلہ کی طرف ہو، پہلا پوائنٹ مستحب۔ دوسرا پوائنٹ اونچی جگہ ہو، مستحب۔ تیسرا پوائنٹ بیٹھنا، مستحب۔ چوتھا ہے نیت کرنا۔ نیت کرنا یہ سنت ہے۔ اب نیت دل کے ارادے کا نام ہے، دل میں نیت کیا ہونی چاہیے جانتے ہیں؟ میں اللہ کے حکم پر عمل کرنے والا ہوں، یعنی اللہ نے فرمایا نا وضو بناؤ، تو نیت یہ رہے دل میں کہ میں اللہ کے حکم پر عمل کر کے پاکی حاصل کرنا چاہتا ہوں، یہ نیت ہے، ٹھیک ہے؟ میں اللہ کے حکم پر عمل کر کے پاکی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ دل میں نیت سنت ہے اور زبان سے ادا کرنا مستحب ہے۔ نہیں، زبان سے اگر ادا کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں زبان سے پڑھا تو گنہگار بھی نہیں ہوگا۔ تو ثواب بہتر ہے یا نہیں بہتر ہے؟ تو زبان سے آدمی کہہ لے کہ میں اللہ کے حکم پر عمل کر کے پاکی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ پانچواں پوائنٹ ہے نیت کے الفاظ زبان سے ادا کرنا مستحب ہے۔ چھٹا پوائنٹ ہے بسم اللہ پڑھنا۔ کیا؟ بسم اللہ پڑھنا، یہ سنت ہے۔ اگر ساتھ میں والحمدللہ بھی کہہ دے، بسم اللہ والحمدللہ، تو فرمایا کہ جب تک وہ باوضو رہے گا فرشتے اس کے نامہ اعمال میں لے کیا لکھتے رہیں گے۔ کتنا وقت جا رہا ہے؟ بسم اللہ والحمدللہ۔ تو بسم اللہ کہنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ ساتواں پوائنٹ ہے دونوں ہاتھ گٹوں تک 3 بار دھونا، یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ آٹھواں پوائنٹ، ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال، پہلے یہ داہنا ہاتھ ہمارا ہے، بائیں ہاتھ کی 5 انگلیاں داہنے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کریں گے، اس طرح سے خلال، ٹھیک ہے؟ تو پہلے کیا کریں گے؟ بائیں ہاتھ کی 5 انگلیاں دائیں ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کریں گے، یہ خلال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد داہنے ہاتھ کی 5 انگلیاں بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کریں گے، یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ یہ آپ کے سامنے بیان ہو گیا۔ اس کے بعد میں یہ تھا آپ کا 8واں پوائنٹ۔ 9واں پوائنٹ ہے 3 بار مسواک کرنا۔ کتنی بار؟ 3 بار مسواک کرنا۔ اور 10واں پوائنٹ ہے ہر بار مسواک دھونا۔ 11واں پوائنٹ ہے دائیں اوپر نیچے بائیں اوپر نیچے مسواک کرنا۔ اب کیسے؟ دیکھو مسواک کرنا سنت ہے 3 مرتبہ،
3 مرتبہ مسواک کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ اب ہر بار مسواک دھوئے، مسواک آپ نے لیا، مسواک کتنی ہو؟ 1 بالشت برابر، ٹھیک ہے، 1 بالشت، چھوٹی والی انگلی کی موٹائی کے برابر آپ نے مسواک لیا۔ اچھا، مسواک پکڑنے کا طریقہ، مسواک کی لکڑی جو ہوتی ہے اس کے اوپر 3 انگلیاں ہوں اور نیچے چھوٹی والی اور انگوٹھا نیچے ہو، ٹھیک ہے، اس طرح سے مسواک پکڑنے کے بعد داہنی طرف پہلے اوپر کریں گے، پھر نیچے داہنی طرف، پھر بائیں اوپر، پھر بائیں نیچے۔ 1 بار ہو گیا، اب دھو لیجئے، پھر دوبارہ داہنے اوپر، دائیں نیچے، بائیں اوپر، بائیں نیچے، پھر دھو لیجئے، تیسری مرتبہ دائیں اوپر نیچے، بائیں اوپر نیچے، پھر دھول کر کے اس کو رکھ لیجئے۔ کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 3 بار مسواک کرنا سنت بھی ہو گیا، ہر بار مسواک دھونا بھی ہو گیا، اور دائیں اوپر نیچے، بائیں اوپر نیچے مستحب پر بھی عمل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ 12واں پوائنٹ ہے 3 چلو سے 3 بار کلی کرنا۔ 3 چلو سے یعنی 1 چلو پانی لیا، کلی کیا، پھر دوبارہ، پھر تبارہ، 3 چلو سے 3 بار کیا کرنا؟ کلی کرنا۔ 13واں پوائنٹ ہے روزہ نہ ہو تو غرغرہ کرنا، یعنی منہ میں پانی لے کر کے اوپر کی طرف کر کے غرغرہ کر کے حلق تک پانی پہنچانا۔ روزے کی حالت میں نہ کریں، ہو سکتا ہے غرغرہ کرے تو پانی اندر چلا جائے گا، روزہ اس کا خراب ہو جائے گا۔ تو روزہ نہ ہو تو غرغرہ کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ 14واں پوائنٹ ہے سیدھے ہاتھ سے کلی کرنا، یہ مستحب ہے۔ اگر کسی نے بائیں ہاتھ سے کلی کیا تو گنہگار نہیں ہوگا، لیکن دائیں ہاتھ سے کرے گا تو کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ یہ 14 پوائنٹ، 56 پوائنٹ ہم نے وضو میں تیار کیا ہے۔ 4 دن میں 14 پوائنٹ انشاءاللہ تعالی ہم بیان کریں گے۔ پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ منہ قبلہ کی طرف کرنا۔ دوسرا کیا ہے؟ اونچی جگہ ہو۔ تیسرا پوائنٹ بیٹھنا، اور یہ تینوں کیا ہے؟ مستحب ہے۔ چوتھا پوائنٹ ہے نیت کرنا، یہ کیا ہے؟ آپ بولیے کیا ہے؟ سنت۔ 5واں پوائنٹ نیت کے الفاظ زبان سے ادا کرنا، کیا ہے؟ مستحب۔ 6واں پوائنٹ بسم اللہ پڑھنا، کیا ہے؟ ساتھ میں اور کیا پڑھیں گے؟ والحمدللہ۔ 7واں پوائنٹ دونوں ہاتھ گٹوں تک 3 بار دھونا، یہ کیا ہے؟ سنت۔ 8واں پوائنٹ ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرنا، کیا ہے؟ پہلے دایاں اور پھر بایاں۔ 9واں پوائنٹ 3 بار مسواک کرنا، کیا ہے؟ 10واں پوائنٹ ہر بار مسواک دھونا، کیا ہے؟ مستحب، دھوئیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں دھلا تو گنہگار بھی نہیں ہوگا۔ 11واں پوائنٹ دائیں اوپر نیچے، پھر بائیں اوپر نیچے مسواک کرنا۔ 12واں پوائنٹ 3 چلو سے 3 بار کلی کرنا، کیا ہے؟ سنت۔ 13واں پوائنٹ روزہ نہ ہو تو غرغرہ کرے، ٹھیک ہے، روزے کی حالت میں نہیں کرے گا، اور یہ کیا ہے؟ سنت۔ 14واں پوائنٹ کیا ہے؟ سیدھے ہاتھ سے کلی کرنا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بس اتنا ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ اب آپ تمام حضرات اگر پورا وضو نہیں تو کم سے کم جتنا آج پڑھایا یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، میرے چینل پر اس کو ڈال بھی دیا جائے گا، آپ سن بھی لیجئے، اور سنی حسینی گروپ اور میرے واٹس ایپ چینل کا باہر جو ہے QR کوڈ لگا دیا گیا ہے، آپ اس کو اسکین کر کے اس پہ شامل ہو جائیے۔ انشاءاللہ ان دونوں جگہوں پر روزانہ کا سبق اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ ضرور وضو کا طریقہ جو ہے اس کو سیکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔